إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما آمین. حاضرین جمعہ، اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں کہ جس پروردگار عظیم نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پھر ہمیں یوں ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دار فانی کے اندر انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا، جن میں سب سے آخری نبی، آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ ہے۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہو آپ کی ہستی اقدس و مقدس پر، اللہم سلم اللہم بارک۔
حاضرین گرامی قدر، آج کے اس جمعۃ المبارکہ کے اندر جو موضوع خطابت ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں وہ ہے اخلاق حسنہ کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عظیم مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق سچی صحیح باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی اللہ توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ حاضرین گرامی قدر، آج کے اس پرفتن اور پرآشوب دور کے اندر جہاں انسانیت بڑے عجیب حالات سے گزر رہی ہے، ہر طریقے سے انسانیت کا خون نوچا جا رہا ہے، ظلم و ستم کے انسانیت کے اوپر ایک پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایسے حالات کے اندر خصوصاً امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، یہ کسی سے مخفی اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن اس امت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے، چین و سکون سے سو رہی ہے، اور یہ امت یہ سوچ رہی ہے ایسے حالات جب میرے اوپر آئے تب میں بیدار ہوں، تب اٹھیں گے، تب بیدار ہوں گے۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، حق بات کی تائید کروں تو مجرم، حالات پہ تنقید کروں تو مجرم، تم ظلم کی تخلیق کرو تو معصوم، میں ظلم کی تردید کروں تو مجرم۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسے حالات کے اندر امت مسلمہ کو کون سی ایسی اہم چیز کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے کہ جن کو اپنانے کے بعد امت مسلمہ کے ان نوجوانوں کا، ان بزرگوں کی مثال صحابہ اکرام سے دی جا رہی ہو؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانی ہیں؟ قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ، ایک سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور دوسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 104 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا ارشاد ہے؟ ذرا غور سے سنیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے میرے محبوب نبی، یعنی اللہ مخاطب ہے اپنے پیارے نبی سے کہ بے شک اے میرے محبوب نبی، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ پتہ لگا دنیا میں ہم کسی شخص کو کہتے ہیں بڑا مہذب آدمی ہے، بڑا تہذیب یافتہ آدمی ہے، اللہ اکبر، یہ ہماری اور آپ کی نظر میں بڑا اخلاق مند آدمی ہے، لیکن سن لیجئے اس آدمی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے کوئی سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے۔ ہماری نظر میں اچھا ہے، لیکن فدا ابی و امی، امام کائنات کے بارے میں عرش عظیم سے رب کائنات نے یہ سرٹیفکیٹ نازل کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے میرے محبوب نبی، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسی شخصیت دنیا میں جتنے ادیان، جتنے مذاہب ہیں، کسی مذہب کو اتنی مبارک شخصیت نہیں ملی کہ آسمان والے نے جس شخصیت کے بارے میں اپنی عظمت والی کتاب کے اندر ذکر کیا ہو۔
کسی بھی ادیان کے اندر، کسی بھی مذاہب کے اندر آپ قدم رکھیے، ضرور ہے اس مذہب کے جو بڑے لوگ تھے ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، اچھے کریکٹر کے ہوں گے، لیکن ہماری اور آپ کی نظر میں، لیکن اللہ کی جانب سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں. یہ سرٹیفکیٹ ملی تو امام کائنات کو ملی. میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے نازل ہوئے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے اپنے صحابہ کرام کو بتلا رہے ہیں. ذرا غور کرنے کی چیز ہے، یہ اخلاق ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ بس میں اتنا کہوں گا، اگر موجود ہیں ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا. اگر موجود نہیں ہے تو رب کبریا کی قسم، یہ کب آئیں گے؟ یہ کب پیدا ہوں گے؟ جب تک یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتے، یہ ذلت اور رسوائی ہمارے اور آپ کے قدم چومتی رہے گی. اور جس دن یہ اخلاق پیدا ہوگے وہ دن سمجھ لیجئے مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کا دن ہوگا. وہ اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے آخری کتاب کے اندر قیامت تک اللہ نے ان اخلاق کو محفوظ کر دیا. الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک اخلاق. والکاظمین الغیظ، دوسرا اخلاق. والعافین عن الناس، تیسرا اخلاق. الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تنگی میں، آسانی میں. جب پریشانی آتی ہے تب بھی رب کبریا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جب آسانی آتی ہے تب بھی اپنے وحدہ لا شریک رب کو نہیں بھولتے، اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر! کتنی عظمت والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ اخلاق موجود ہیں. کتنے اونچے مقام اور مرتبے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ اخلاق موجود ہیں. دوسری چیز، والکاظمین الغیظ، جب غصہ آتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، سخت غصہ آتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، جسم کے اندر کپکپاہٹ محسوس ہوتی ہے. والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں. تیسری چیز بتلائی، والعافین عن الناس، اور جب لوگوں کی غلطیاں سامنے آتی ہیں ان غلطیوں پر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. سوچئے یہ اخلاق موجود ہیں. آگے اللہ ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ اخلاقیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے گنائے، جو اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 رب کائنات نے اس کو ٹھہرایا. حدیث کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، راوی حدیث ہے حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول ہیں. قالا، کہتے ہیں، سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ! منظر دیکھیے کیسا ہے، موقع کیسا ہے. اللہ کے نبی موجود ہیں. اس نقشے کو اپنے ذہن میں لائیے. صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، سال تو، اللہ اکبر! وہ کتنے عظمت والے صحابی تھے، وہ کتنی عظمت والی نگاہیں تھیں.
جو نگاہیں جب اٹھتی تھی تو امام کائنات کے چہرے پر پڑتی تھی. وہ نگاہیں کتنی عظمت والی نگاہیں تھی, وہ قدم کتنی عظمت والے قدم تھے کہ جب چلتے تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے چلتے تھے. میرے عزیز بھائیوں, آج بھی دنیا محبت کرتی ہے, آج بھی محبت کے ڈھونک پیٹے جاتے ہیں, لیکن فدا ہوا ابی و امی, اس محبت کا کرشمہ ہی کچھ اور تھا. سال تو میں نے سوال کیا, اللہ کے نبی موجود ہیں, صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا. کیا سوال؟ انل برری والاسم, بڑا اہم سوال تھا, نیکی کے بارے میں. کیا ہے اللہ کے نبی, نیکی کیا چیز ہے؟ اور گناہ کے بارے میں میری ماں اور بہنوں غور کرو, میرے عزیز نوجوانوں غور کرو, بزرگوں غور کرو. ایسا سوال نہیں کیا. اللہ کے نبی دعا کر دیجئے دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں, روپے پیسے والا ہو جاؤں, کوٹھری جائیداد والا ہو جاؤں, بلکہ سوال بھی کیا تو کیا, جنت کے حریص, جنت کی تمنائیں دل میں لیے ہوئے محمد رسول اللہ سے سوال کر رہے ہیں. اور کیا؟ انل برری والاسم, نیکی کے متعلق. اے اللہ کے نبی نیکی کیا چیز ہے؟ گناہ کے متعلق اے اللہ کے نبی گناہ کیا چیز ہے؟ کیا ہمارے اور آپ کے دل کے اندر بھی یہ تمنا پیدا ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو محمد رسول اللہ کا جواب سنیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا البر حسن الخلق, نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. جتنے اچھے اخلاق آپ روئے زمین کے ہر شخص کے سامنے پھیلا سکتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اچھے اخلاق کو نیکی سے تعبیر کیا. اس میں کوئی مخصوصیت نہیں کہ صرف مسلمان آپس میں اخلاق اچھے پھیلائے, نا, اپنے غیر مسلم بھائیوں کے اندر بھی جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق, اچھے کریکٹر, اچھے انداز سے پیش آنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور فرمایا البر حسن الخلق, نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. صحابی خاموش نہیں رہے. والاسم, دوسرا سوال اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں, والاسم اور گناہ, ما حاک فی نفسکا, اے انسان جو تیرے دل میں پیدا ہو, وہ کریہتا, تو ناپسند کرے, ان یطلی علیہ الناس, کہ میرے اس گناہ پر میرے کسی دوسرے بھائی کو جانکاری ہو, معلومات ہو, انفارمیشن ہو. کوئی گناہ جو ہم نے کیا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس گناہ کے بارے میں میرے کسی دوسرے بھائی کو معلوم ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو گناہ سے تعبیر کیا. امام مسلم علیہ رحمہ اپنی کتاب مسلم شریف کے اندر اس حدیث کریمہ کو لائے ہیں. اسی اخلاق کے تعلق سے دوسری روایت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنت, قال تقوى اللہ وحسن الخلق, وسئل ان اکثر ما يدخل الناس النار, قال الفم والفرج, رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح. میرے عزیز بھائیوں, حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاد رکھیے گا ان کا پیارا نام محدثین نے دو نام ذکر کیے ہیں, عبداللہ یا عبد الرحمن. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے پاس بلی دیکھی. آپ نے اس دن ان کو مخاطب کیا, یا ابا ہریرہ. یہ اتنا پسند آیا ابو ہریرہ کو, نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تھا. صحابہ اسی سے بلانے لگے, یہاں تک کہ سب سے زیادہ اسی سے مشہور ہو گئے اور نام مجہول رہ گیا, نام چھپا رہ گیا, ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے. ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن. اور صحابہ کی فہرست میں دنیا کی تعلیم میں آگے بڑھنے والوں, دنیا حاصل کرنے کے لیے تگ و دوڑ کی کوشش کرنے والوں, ہر طریقے سے
دنیا کی حریص اور دنیا کی لالچ اپنے دل میں پیدا کرنے والوں، سنو، حضرت ابو ہریرہ بھوکی حالت میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ صرف اس مقصد سے کہ فداہ ابی و امی، آپ کی زبان اطہر سے کوئی جملہ نکلے، کوئی بات نکلے اور اس بات سے پہلے یہ چیز موجود نہ ہو، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اس جملے کو حاصل کرنے کے لیے ابو ہریرہ کئی دنوں تک بھوکے رہ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کیا کرتے تھے. آج ہم بھی ڈگریاں حاصل کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن اس ڈگری ہولڈر سے پوچھا جائے کہ بتا تو نے اپنی ڈگری میں کیا کیا، تو وہ اپنا صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کر پائے گا. لیکن یہ ابو ہریرہ محدثین 5384 احادیث کے راوی، اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے. 5384 احادیث کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا سوال؟ ان اکثری ما یدخل الناس الجنت. اے اللہ کے نبی، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہیں؟ اللہ، سوال دیکھیے. جنت کے انعام اکرام، جنت کی نعمتیں، حور عین، اور اس جنت کے اندر نہریں، الگ الگ ذائقے کا پانی، اور اس جنت کے اندر پھل، اس جنت کے انعام و اکرام، اس جنت کا بستر، اس جنت کے اندر جنت کے مہمانوں کے لیے مکانات. اللہ اکبر، یہ سارا انعام و اکرام ابو ہریرہ کے سامنے تھا. اللہ کے نبی، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہیں؟ فداہ ابی و امی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا، تقوی اللہ و حسن الخلق. دو چیزیں، ایک اللہ کا ڈر، رب کا تقوی، اللہ کی پرہیزگاری، اور دوسری چیز حسن الخلق، اچھے اخلاق. فرمایا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ تقوی اللہ کیا چیز ہے؟ مسجد میں آئے، اللہ سے ڈرتے رہے، مسجد سے نکلے، سب کچھ جائز ہو گیا، یہی تقوی ہے؟ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق ہے، یہ اس کی ذات کو چیلنج دینا ہے. پروردگارا، قرآن تیرا سنا، الہ العالمین حدیث تیرے نبی کی سنی، سب کچھ کیا، فارملٹی پورا کر کے مسجد سے نکل آیا، اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ہائے، اسی کا نام اسلام؟ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، کاروبار میں، لین دین میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رشتہ داروں کے حقوق میں، پڑوسیوں کے حقوق میں، غیر مسلموں کے حقوق میں، ہر ایک کے معاملے میں اللہ کا ڈر ہمارے اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جس دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس دل کی کنڈیشن کیا ہوگی، اس دل کی حالت کیا ہوگی. دوسری چیز فرمائی حسن الخلق، اچھے اخلاق. میرے عزیز بھائیوں، اس اچھے اخلاق کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث کریمہ ہے، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ ان کے تعلق سے میں ایک بات ذکر کر دوں. یہ عبداللہ ابن السلام کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں
جو جب اسلام لائے، اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئے، بڑی اہم بات ہے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی آپ ان یہودیوں سے میرے بارے میں ذرا جانکاری لے لیجئے، یہ میرے بارے میں یہ یہودی آپ سے کیا بات ذکر کر رہے ہیں، میں کیسا ہوں، میری فیلڈ کیسی ہے، میرا جو ماضی گزرا ہے وہ کیسا ہے، ذرا ان سے پوچھ لیجئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ نے چند یہودیوں کو بلایا. جب یہودی آئے، عبداللہ ابن سلام ان کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آؤٹ میں ہو گئے. آپ پوچھتے ہیں یہودیوں سے، عبداللہ ابن سلام کو جانتے ہو؟ بڑی تعریف کرنے لگے، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارے دھرم کے اہم آدمی ہیں، ہمارے مذہب کے بارے میں بہت زیادہ جاننے والے ہیں. بڑی تعریف کی. عبداللہ ابن سلام وہی پلٹے، اللہ کے نبی کے سامنے آئے، فوراً کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. ابھی یہ تکرار چل ہی رہی تھی، یہودی اسی محفل میں عبداللہ ابن سلام کی برائی بیان کرنے لگتے. ارے یہ ایسا آدمی ہے، یہ ویسا آدمی، اس کو کوئی نہیں جانتے، بڑا عجیب آدمی. یہی عبداللہ ابن سلام راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اخلاق سکھلائے. ذرا سوچو یہ اخلاق ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ وہ اخلاق کیا ہیں؟ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام. اللہ، رات کی تاریکی میں جب دنیا خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہو، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی سے لو لگاؤ، تدخل الجنت بالسلام. جب یہ ساری چیزیں کرو گے، یہ سارے اخلاقیات اپناؤ گے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہو امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق سکھلائے. سلام کو پھیلانا یہ اخلاق ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ مسلمان کے اخلاق کے اندر شامل ہے، رشتہ داری کو جوڑنا جو ہمارے اور آپ کے بازو ہوتے ہیں یہ اخلاقیات میں سے ہے. رات کی تاریکی کے اندر اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سب کے حقوق ادا کرنا، یعنی ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ اخلاقیات میں سے ہے. جس شخص کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں تدخل الجنت بالسلام، ایسا شخص جنت میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے. میری مائیں بہنیں بھی، میرے نوجوان بھائی بھی، میرے بزرگ بھائی بھی، ذرا سوچیں کیا یہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو اچھا ہے، اگر موجود نہیں ہیں تو ہم اس گناہ کے ایک بہت بڑا پاپ کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کے اخلاق آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ، کنبے قبیلے والوں کے ساتھ، گھر میں بچوں کے ساتھ، آپ کے پاس جو کام کرتے تھے، جو غلام تھے، ان غلاموں کے ساتھ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ میرے عزیز بھائیوں، اس تعلق سے ایک بڑی لمبی فہرست موجود ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا ایک اخلاق اب میں ذکر کروں گا اور پھر اپنی بات ختم کرتے ہیں. مشہور صحابی رسول حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، چہرہ سیاہ، کالے. دوسری چیز ان کے اندر کیا موجود تھی؟ بہت غریب. تیسری چیز، کسی اچھے خاندان سے تعلق نہیں، خاندان بھی عجیب. چوتھی چیز، کوئی منصب، کوئی رتبہ نہیں. اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کرتے ہیں، اے جلیبیب، کیا تم نے شادی نہیں کی؟
کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اخلاق دیکھیے محمد رسول اللہ کے کہ آپ اپنے ایک چھوٹے سے آدمی کو بھی نہیں بھول رہے ہیں جو اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھ رہے ہیں. حضرت جلیبیب کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اور شادی یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. میری ماں اور بہنوں اس واقعے کی طرف توجہ دو. آج ہماری نگاہیں جتنی اونچائی کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ کی نظر میں عظمت والا وہ ہے جو رب کے دین سے سب سے زیادہ قریب ہے. حضرت جلیبیب کہتے ہیں اللہ کے نبی سب سے پہلی چیز میری شکل کالی ہے، دوسری چیز اللہ کے نبی میں کلاش ہوں. کلاش جانتے ہیں کسے کہا جائے؟ سخت غریب آدمی جس کے پاس ایک پیسہ بھی موجود نہ ہو. تیسری چیز اللہ کے نبی میں کسی اچھے حسب نسب سے، میرا خاندان کوئی بہت بڑا نہیں ہے، میرے خاندان کو کوئی نہیں جانتا. چوتھی چیز اللہ کے نبی میں کسی منصب پہ بھی نہیں ہوں، اللہ کوئی عظیم عہدہ بھی نہیں ہے کہ کوئی لالچ میں مجھ سے شادی کر لے. شکل بھی اچھی نہیں کہ کوئی عورت میری شکل پہ فدا ہو جائے. اللہ کے نبی مال بھی نہیں ہے کہ مال کی وجہ سے کوئی عورت میرے نکاح میں آ جائے. میرا خاندان بھی اتنا بڑا نہیں ہے. ساری وجوہات بیان کی. حضرت جلیبیب سے پھر اللہ کے نبی نے سوال کیا، اے جلیبیب کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ حضرت جلیبیب نے پھر یہی جواب دیا. تیسری مرتبہ سوال کیا، یہی جواب دیا. اللہ کے نبی کے ذہن میں ایک بات موجود تھی، اسی لیے ایک سوال کو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا کہ کہیں جلیبیب کے اندر شادی کرنے کی جو طاقت اور قوت ہوتی ہے، کہیں ایسا معاملہ تو نہیں کہ جلیبیب کہیں اس چیز کے اندر موجود ہو، ملوث ہو. جلیبیب اپنا یہی عذر پیش کر رہے ہیں. بار بار اللہ کے نبی نے عہد کیا، اے جلیبیب میں تمہاری شادی کرواؤں گا. چند دن گزرے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ایک انصاری کے گھر بھیجا، کہا فلانی جگہ جاؤ میرا سلام کہنا. اللہ، سب سے پہلی چیز میرا سلام کہنا، اور دوسری چیز ان سے کہنا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور اس مقصد سے بھیجا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. اللہ، حضرت جلیبیب پہنچے، اور جب وہاں پہنچتے ہیں سب سے پہلے صحابی آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں. جلیبیب کہتے ہیں اللہ کے نبی نے آپ کو سلام کہا ہے. سبحان اللہ. فرتے مسرت سے، خوشی سے صحابی کھلکھلاتے ہوئے، ہنستے ہوئے آگے کی بات سنی ہی نہیں، اپنے گھر میں گئے، اپنی بیوی سے ذکر کرنے لگے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. بیوی بھی خوش ہوئی، بچی بھی خوش ہوئی، گھر میں ایک خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا کہ سلام بھیجنے والا کون؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز بھائیوں، پھر واپس پلٹے صحابی اور کہا ایک حکم اور ہے. سلام کہا ہے اور یہ عرض کی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دیں. ہاں، آج جب شادیاں لگتی ہیں بیچ میں بہت دلال کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سبحان اللہ جلیبیب خود رشتہ لے کے جا رہے ہیں. کیا سادگی ہے، کیا امن ہے، کیا برکت رب کی جانب سے نازل ہو رہی ہوں گی. میرے عزیز بھائیوں، جب جلیبیب نے یہ بات کہی، صحابی اندر واپس پلٹ گئے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا. بیوی جواب دیتی ہے بڑے بڑے رشتے آئے، ہم نے ان کو ٹھکرا دیا. جلیبیب جن کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے ان کو میں رشتہ کیسے دے سکتی؟ ابھی بات چل رہی تھی، اللہ اولاد دے تو ایسی دے، بیٹی دے تو ایسی دے. پروردگار عظیم جب بیٹی نصیب فرما تو جلیبیب کی بیوی جیسی نصیب فرما. بچی گھر کے پردے کے پیچھے سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی، فوراً اپنے ماں باپ سے کہتی ہیں
اے والد محترم، اے والدہ، ذرا یہ سنو، حکم کس کا ہے، بات کس کی ہے، معاملہ کس کا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ اس شخص کو دیکھو، جلیبیب کی شکل، جلیبیب کا مال، جلیبیب کے منصب، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہدہ، ان چیزوں کو مت دیکھو، بھیجنے والا کون ہے اس کو دیکھو۔ اور جواب دیتی ہیں، والد محترم، میرا سارا معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ دو، جو آپ میرے لیے بہتر سمجھیں گے وہ فیصلہ مجھے قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دے کے واپس چلے گئے، چند لمحے گزرے، چند ایام گزرے، فوراً اس بچی کے والد انصاری صحابی تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے ذکر کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میری بیٹی بھی حاضر، ہم بھی تیار، میری گھر والی بھی تیار، آپ جو مناسب سمجھیں وہ کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کروائی اور شادی کے ساتھ آپ نے برکت کی دعا کی۔ یہ ایک ایسا خاندان مدینے کے اندر آباد ہوا کہ جس کی تاریخ دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ یہ اللہ کے نبی کے عظیم اخلاق تھے کہ آپ اپنے ایک چھوٹے سے صحابی کو بھی ذرہ برابر نہیں بھولے، جن کا کوئی منصب نہیں، جن کا خاندان بڑا نہیں، جو روپے پیسے والے نہیں، جن کی شکل بھی ساملی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم اخلاق تھے کہ آپ انہیں بھی نہیں بھولے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عظیم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ اخلاقیات یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا مضمون ہے میرے عزیز بھائیوں، اس کی گہرائی میں جاتے جاؤ، محمد رسول اللہ کے اخلاق نکھرتے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عظیم ہمیں آپ کے عظیم اخلاق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمیں ان اخلاقیات پر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ کے اخلاق اپنے گھر میں کیسے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تھے، قوم قبیلے والوں کے ساتھ کیسے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، غریبوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے اسلام کے جانی دشمنوں کے ساتھ محمد رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے۔ اگر یہ چیز آج اس امت مسلمہ کے اندر واپس آ جائے تو رب کبریا کی قسم تنزلی دور ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اگر اس امت کی زبان میں مٹھاس آ جائے، یہ اپنی میٹھی زبان سے دین کا نشر و اشاعت صحیح طریقے سے کرنے لگے تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں جو وعدہ رب نے قرآن میں کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی سربلند رہو گے۔ ایک شرط لگا دی، مومن بن جاؤ۔ اور مومن یہ ساری چیزوں کے گہوارے کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جس کے اندر اخلاق بھی موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں، پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم ذب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاءک لا یغادر سقما۔ السلام علیکم۔